تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع جو اسلام ایک دین فطرت ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو ان کی ذات کے ساتھ منسوب ہر چیز پر رحم اور شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق جانور ہیں جن سے ہم کسی نہ کسی طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو دین اسلام کے بنیادی احکامات سے واقف نہیں ہیں، وہ جانوروں کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر جانوروں کے ساتھ شفقت، رحمت اور نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت والا معاملہ، یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، کہ جو بندہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر رحم نہیں کرتی۔ اور مخلوقات دیگر جو انسانوں کے علاوہ مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من لا یرحم من فی الارض لا یرحمہ من فی السماء، کہ جو بندہ زمین میں بسنے والی مخلوقات پر رحم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اس شخص کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمانیں دنیا پر براجمان ہیں وہ ہمارے اوپر رحمت اور شفقت والا معاملہ کرے، تو ہمارا ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوقات جو زمین پر بس رہی ہیں، آباد ہیں، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس سے پانی لانے کا کام لیا جاتا تھا۔ ایک اونٹ تھا جس کو پانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر رکھ دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ٹھہر گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوا تو فرمایا، اس اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کر دو، مجھے بیچ دو، قیمت لے لو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں آپ کو بیچنا نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ اونٹ آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں، تحفے کے طور پر دے دیتا ہوں۔ حالانکہ اس کے اہل خانہ کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، یعنی وہ ایک اونٹ ہی تھا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے گھروں میں پانی سپلائی کرتا تھا تو اس کو وہ معاوضہ ملتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے، یعنی اس جو اونٹ تھا اس نے نبی کریم علیہ والسلام کے جو ہے وہ سامنے شکایت کی تھی۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس نے کیا شکایت کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، اس نے مجھے یہ شکایت لگائی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے پینے کے لیے مجھے چارہ کم دیتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو قربان جاؤں نبی کریم علیہ والسلام کی ذات کے اوپر کہ اگر جانور بھی اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف میں محسوس کرتے تو وہ بھی نبی کریم علیہ والسلام کی بارگاہ میں رجوع کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوبصورت انداز میں جانوروں کی بھی ان کے اوپر رحم اور شفقت اور ہمدردی والا معاملہ کرتے۔ یہ حدیث سنیں اور یہ دیکھیں نبی کریم علیہ والسلام کی جانوروں کے ساتھ شفقت کتنی تھی۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ والسلام کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، ایک اونٹ بھاگتا ہوا، یہ ایک الگ اونٹ کا واقعہ ہے، اور یہ جو آگے واقعہ ہے یہ ایک اور اونٹ ہے، حضور علیہ والسلام کی بارگاہ میں بھاگتا ہوا آیا، رسول اللہ علیہ والسلام کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو، حضور کا جو سر مبارک تھا وہاں آ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے جھوٹ کی تجھے سزا ملے گی۔ ہماری شان یہ ہے کہ یقین کریں سکون ہو گیا یہ حدیث سن کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری شان یہ ہے کہ ان اللہ تعالی قد امن
آئزنا ولیس بخائب لآئزنا، کہ اے اونٹ سکون میں ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تجھے تیرا سچ فائدہ دے گا، جھوٹا ہے تو تجھے سزا ملے گی، اور ہماری شان یہ ہے کہ جو بھی ہماری پناہ میں آئے اللہ اسے امن دے دیتا ہے۔ جو ہماری رسول اللہ فرما رہے ہیں جو ہماری پناہ میں آئی اللہ اس کو امن دے دیتا ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا ہمارے دامن میں چھپنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، وہ جانور ہو وہ انسان ہو کوئی بھی ہو۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہمارے دامن میں چھپ جاتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو اس کا بھی مالک آیا تو اس کی بھی ایک شکایت تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کی بھی شکایت دور کی۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب اس کا مالک آیا نا تو وہ اونٹ ایسے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے پیچھے چھپ رہا تھا جیسے بچہ اپنی ماں کے پیچھے چھپتا ہے۔ اس کا وہ ظالم تھا نا، اس کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں درس عبرت یہی ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو جانوروں کو بھی پناہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو ہماری پناہ میں ہے تو اللہ کی پناہ میں، یعنی رسول اللہ کی پناہ در حقیقت اللہ کی پناہ ہے۔ آخری حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پہ اکثریت غریبوں کی دیکھی، جو غریب لوگ تھے وہ اکثر جنت میں تھے، اور جب میں نے آگ میں جھانکا تو اہل نار کی اکثریت عورتوں پر مشتمل تھی۔ جہنم میں دیکھا تو زیادہ عورتیں تھیں، اور وہاں میں نے 3 افراد کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، اور ان 3 افراد میں سے ایک عورت کون تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی حمیر کی ایک لمبے قد کی وہ عورت تھی جس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، جسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی اور نہ اس کو آزاد کرتی تھی کہ وہ خود اپنا شکار کرے، اور جو بلی تھی بیچاری بھوک کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنی بھوکی تھی، اس کی مالکہ اس کو کچھ نہیں دیتی تھی، وہ بلی اتنی بھوکی تھی کہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کبھی اپنے جسم کے اگلے حصے کو کاٹتی، کبھی اپنے جسم کے پچھلے حصے کو کاٹتی، یعنی خود اپنے جسم کو کاٹتی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ وہ بلی اسی حالت میں مر گئی۔ تو اس عورت جو بنی حمیر ایک قبیلہ تھا، لمبے قد کی اس کی ایک عورت تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں اس کو عذاب ہوتے دیکھا، اور وجہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی، وہ بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے تھی۔ اگر یہ ہے اگر رحم نہیں کریں گے، اگر کوئی رحم کرتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دوران سفر کسی کنویں کے پاس پہنچا، اس کے اندر اترا، پرانے جو کنویں ہوتے تھے ان کے اندر وہ سیڑھیاں ہوتی تھی، وہ نیچے پانی کی تہہ تک وہ کنویں چلے جاتے تھے، وہ نیچے اترا، اس نے پانی پیا، جب باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر ایک کتا شدت پیاس سے زبان نکالے ہانپ رہا ہے، یعنی اس کو پیاس لگی تھی اور وہ ہانپ رہا تھا۔ تو وہ شخص جس نے پانی ابھی پیا تھا اس کتے پر رحم آ گیا، تو اس نے اپنے تو پاس دیکھا کوئی چیز نہیں تھی جس کے ساتھ وہ پانی نکال کے کتے کو دیتا، تو اس نے اپنا ایک جوتا اتارا اور دوبارہ کنویں کے اندر چلا گیا، جوتے میں اس نے پانی بھر کے اس ہانپتے کتے کو پلایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فشکر اللہ لہ فادخلہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اس خوبصورت عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اور اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دی۔ تو یہ دونوں حدیثوں کا اگر آپس میں کمپیریزن کیا جائے تو دیکھیں کہ اگر جانوروں کے اوپر ہلکا سا ظلم کر لیا تو بندہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اگر جانوروں کے اوپر شفقت والا معاملہ کیا جائے تو اللہ چھوٹی سی شفقت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ انسان پر رحم کرنا یہ تو بڑی بات ہے، وہ تو ضروریات دین میں سے ہے، اس کے علاوہ تو جاری نہیں، لیکن در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے، جہنم کی آگ سے آزاد وہ شخص ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب وہ شخص بنتا ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔